نذیر اکبر آبادی 1740 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں انہوں نے وفات پائی۔ نذیر اکبر آبادی کے احوال و آثار یا ان کے حالات زندگی پر اگر بات کریں، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیسا عہد تھا، تو اردو جب تک بول چال کی زبان رہی یا صوفیوں کی خانقاہوں میں رشد و ہدایت کا ذریعہ بنی رہی، اس وقت تک عوام سے اس کا رشتہ مضبوطی کے ساتھ جڑا رہا۔ اردو زبان کا رشتہ عوام سے مضبوطی سے جڑا رہا، لیکن جب وہ شعر و ادب کی صورت میں مختلف ادبی مراکز میں پروان چڑھنے لگی تو فارسی کے زیر اثر آ گئی۔ اس طرح اس کا دائرہ محدود ہو گیا اور عوام سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر تاریخ میں ہم جائیں، تاریخ کے ورق پلٹیں، تو ایک ایسا شاعر بھی نظر آتا ہے جس کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہیں، اور وہ ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ایک عرصے تک انہیں بازاری شاعر کہہ کر نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن وہ زمانہ بھی آیا جب وہ عوامی شاعر کہلائے۔ تو نذیر کا نام شیخ ولی محمد تھا، اور یہ شیخ محمد فاروق کے بیٹے اور دہلی کے رہنے والے تھے۔ 1740 کے قریب دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر اکبرا آباد، یہ آگرے میں ہے، تو وہاں چلے آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ عاشق کہو، اسیر کہو، آگرے کا ہے، ملا کہو، دبیر کہو، آگرے کا ہے، مفلس کہو، فقیر کہو، آگرے کا ہے، شاعر کہو، نذیر کہو، آگرے کا ہے۔ نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہیں، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ تو جب انہوں نے شعر کہنا شروع کیا تو اپنا راستہ الگ نکالا اور اس فن میں کسی کی شاگردی قبول نہیں کی۔ پیشہ معلمی تھا۔ خیال ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں ادھر ادھر جانے کا موقع ملتا تھا۔ یوں بھی میاں نذیر سیلانی آدمی تھے اور سیر سپاٹے کے بہت شوقین تھے۔ تیراکی، کبوتر بازی، کشتی اور اس طرح ہر طرح کے کھیل کود میں حصہ لیتے اور ہر میلے اور تہوار میں شریک ہوتے۔ اسلام کے ساتھ ہندو دھرم کا بھی احترام کرتے۔ انہوں نے اذان دی تو سنکھ بھی پھونکا۔ سنکھ کیا ہے؟ سنکھ جو ہے یہ پوجا پاٹ کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے گھونگا ہے، وہ بجایا جاتا ہے، تو وہ اسے سنکھ کہتے ہیں۔ پوجا پاٹ کے بلانے کے لیے جو اسے بجایا جاتا ہے۔ تسبیح گھمائی تو جنیو بھی پہنا۔ اب جنیو کیا ہے؟ یہ ایک دھاگا ہے، بٹا ہوا دھاگا، جو برہمن یا کہہ لو کہ ہندو جو ہیں وہ مقدس سمجھ کر اسے پہنتے ہیں، اور یا بازو میں، بغل میں باندھتے بھی ہیں اور گلے میں بھی پہنتے ہیں۔ تو یہ ان کا مقدس بٹا ہوا دھاگا ہے، جنیو۔ اس طرح محرم میں روئے تو ہولی میں بھانڈ بھی بنے۔ بھانڈ، میراثی، وہ جو چٹکلے سناتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ رمضان میں روزے رکھے تو مسلمانوں میں راکھی بھی باندھی
شب برات میں مہتابیاں چھوڑیں تو دیوالی پر چراغ بھی روشن کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیروں ولیوں کی شان میں نظمیں لکھیں تو شری کرشن مہادیو اور بابا نانک کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ عید، بقرعید، شب برات کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہولی، دیوالی، راکھی بھی ان کے اپنے تہوار تھے۔ ان سب تہواروں کو انہوں نے اپنی شاعری میں یاد رکھا۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ عوامی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جس سے نظیر بے تعلق رہے ہوں۔ آخر عمر میں 70 روپے ماہوار پر لالا بلاس رائے کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے اور ایک وقت کا کھانا بھی انہی کے گھر کھاتے تھے۔ 90 برس کی عمر گزار کر 1830 میں انہوں نے انتقال کیا۔ نظیر نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی اور اس میں جو ہے وہ زندگی کے ہنگاموں میں پوری طرح شریک رہے۔ آخر کار زندگی کے انہی ہنگاموں کو انہوں نے اپنی شاعری میں سمو دیا۔ انہوں نے میلوں، تہواروں، موسموں، پھلوں اور اصلی زندگی سے متعلق 20 چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ مثلاً ریچھ کا بچہ، کوا، ہرن، گلہری کا بچہ، تربوز، بلبلوں کی لڑائی، تیراکی، تل کے لڈو اور زندگی کی ساری نعمتیں ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس لیے ملکی فضا مکمل طور پر ان کی شاعری میں سمٹ آئی ہے۔ اگر نظیر کی شعری روایت کی اردو شاعری میں پیروی کی جاتی تو مولانا محمد حسین آزاد کا یہ اعتراض وارد ہی نہ ہوتا کہ ہمارے شاعر نے جہاں اپنے ارد گرد سے نظریں پھیر لیں یا آنکھیں بند کر لیں اور اپنی دکان بدیسی سامان سے سجا لی۔ مثلاً گنگا جمنا کو بھلا کر دجلہ و فرات کے گن گانے لگا، چمپا اور چنبیلی کو نظر انداز کر کے نسرین و نسترن پر فریفتہ ہو گیا، مگر نظیر کی جڑیں ملک کی اپنی دھرتی میں دور تک چلی گئی ہیں۔ نظیر کی شاعری میں فکر و فلسفہ کی تلاش بے سود ہے، یعنی بیکار ہے، مگر زندگی کی رنگ رلیاں اور زندگی کے ہلکے پھلکے معاملات ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ نظیر اپنی نظموں میں بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کہیں کہیں کھڑی بولی اور بھرج بھی گھل مل جاتی ہے۔ عربی، فارسی، اودھی اور پنجابی سے بھی نظیر کو اچھی واقفیت تھی اور ان زبانوں کے الفاظ کو بھی وہ بآسانی استعمال کرتے ہیں۔ نظیر ایک درویش صفت انسان تھے، اس لیے عوام کی نظروں میں ان کا رتبہ ایک درویش کا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا مزار
بہت دنوں تک ایک خلقت کی آماج کا بنا رہا۔ انہیں انسانوں سے پیار تھا اور لوگ بھی انہیں ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ انہیں تصوف سے بھی لگاؤ تھا اور اخلاق و تصوف بھی ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ اس سلسلے میں بنجارہ نامہ اور حسن نامہ نظمیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، لیکن دراصل وہ نظم کے شاعر ہیں۔ ایک اہم بات یہ کہ ان کو کسی دبستان سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بذات خود ایک دبستان ہے۔ تو یہاں پر آخر میں نمونے کے طور پر ان کا ایک نمونہ کہہ لیں کہ آدمی نامہ نظم سے ایک بند یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ آدمی نامہ نظم کا نام ہے، آدمی نامہ، اس سے یہ نمونہ لیا گیا ہے، یعنی کچھ کلام ان کا ایک بند لیا گیا ہے تاکہ آپ کو ان کی شاعری کے بارے میں کچھ اندازہ ہو سکے۔ اور اس طرح آپ گوگل پر سرچ کر کے یا پھر ریختہ پر سرچ کر کے آپ مختلف ان کی نظموں کی کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مزید ضرور پڑھیے گا۔ دیکھیں کیسے خوبصورت بات کی ہے، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں۔ یہاں پر آدمی نے ہی مسجد بنائی ہے، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں۔ آدمی ہی امام بنتا ہے اور آدمی ہی خطبہ دیتا ہے۔ پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نماز، یہاں پر آدمی ہی قرآن پڑھتے ہیں اور آدمی ہی نماز پڑھتے ہیں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک دیکھ رہا ہے کہ کوئی جوتا تو نہیں اٹھا رہا، وہ بھی آدمی ہے۔ جوتا اٹھانے والا بھی آدمی ہے، جس کا جوتا اٹھا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ تو اس طرح ایک انسان ہی کتنی طرح کا ہے۔ تو یہ ایک بند ہے، اور اس طرح پوری نظم میں انہوں نے اور بھی بہت ساری انسان کی خصلتیں، انسان کی خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔